بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مسلمان عالم لکھتے ہیں کہ جب وہ امریکہ گئے تو امریکہ میں ایک جگہ پر انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک خاتون ہے جو پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں اور اب مسلمان ہو چکی ہیں۔ وہ بڑی پکی مسلمان ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اس میں ڈوب ہی جاتی ہے اور اہتمام سے وضو کرتی ہے۔ پھر وہ اپنے خاص کپڑے پہنتی ہے جو اس نے نماز کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر وہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، حتیٰ کہ مسلمان عورتیں اس کو دیکھ کر شرما جاتی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ کچھ مسائل پوچھنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر انگلش میں مسائل پوچھتی رہی۔ اس نے تقریباً 2 گھنٹے اسلام سے متعلق بڑے اچھے سوال کیے۔ واقعی اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی طلب تھی۔ گفتگو کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کی دل کی دنیا بدلی اور آپ مسلمان ہو گئیں۔ وہ کہنے لگی کہ میرے خاوند کی جدہ میں ملازمت تھی اور میں بھی اس کے ساتھ وہاں رہتی تھی۔ اس سے پہلے ہم دونوں امریکہ میں ایک دفتر میں کام کرتے تھے۔ دفتر والوں نے کہا کہ ہم نے جدہ میں ایک نیا دفتر کھولا ہے، اگر کوئی وہاں جانا چاہے تو ہم تنخواہ اور سہولیات بھی زیادہ دیں گے اور انہیں ایک اور ملک دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ ہم دونوں میاں بیوی تیار ہو گئے۔ چنانچہ اسی طرح ہم جدہ بھی پہنچ گئے۔ میں یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور میرا خاوند عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں کچھ لوگوں کو دیکھتی کہ وہ سفید لباس پہن کر کہیں جا رہے ہوتے تھے۔ میں حیران ہوتی کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کے بارے میں اپنے خاوند سے پوچھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے، یہ وہاں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم مسلمانوں کے کعبہ کو جا کر کیوں نہیں دیکھتے۔ وہ کہنے لگا کہ وہاں غیر مسلم نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کہ اگر ہم نہیں جا سکے تو کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ اگلے دن میں نے مسلمان عورتوں جیسا ایک رومال لیا اور سر پر باندھ لیا۔ میرے خاوند نے بھی سر پر ٹوپی کر لی اور ہم بھی اسی راستہ پر چل پڑے۔ قدرتی بات ہے کہ وہ ایسا وقت تھا جب ٹریفک پولیس والے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بندہ چیک کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا۔ ٹریفک زیادہ تھی اور وہ چیک کرنے والا بندہ ایک تھا۔ وقت بھی رات کا تھا، لہٰذا وہ دور سے ہی سب کو جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اسی طرح ہم بھی اس ٹریفک میں آگے نکل گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ چنانچہ ہم حرم میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے جب مضاف میں پہنچے تو میں نے بیت اللہ شریف پر نظر ڈالی۔ ہمیں وہاں اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اور اتنے انوارات نظر آئے کہ ہم دونوں کی نگاہیں وہاں ٹکی رہ گئیں۔ میں بھی رونے لگی اور میرا خاوند بھی رونے لگا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں وہاں کھڑے ہو روتے رہے۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ بالآخر ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو میرے خاوند نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں اس جگہ کی حقیقت ملی ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کیا تمہیں اس جگہ کی حقیقت ملی ہے؟ تو ہم دونوں نے کہا کہ ہاں حقیقت ملی ہے۔ چنانچہ اسلام میں ہم دونوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ہمیں کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بلکہ ہمیں اللہ کے گھر نے مسلمان بنایا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو صرف بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ اذان سے کافی پہلے مسجد میں آ جاتا اور وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا۔ اسی طرح جماعت ہونے سے پہلے اسے تلاوت کے لیے کافی وقت مل جاتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مسجد میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہاتھ منہ دھو کر مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا تو بچے نے بھی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ وہ سر جھکا کر پھر تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد تلاوت کے دوران اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چھوٹا بچہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھائے آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہا تھا۔ بچے کے دعا مانگنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ وہ بے ساختہ قرآن مجید بند کر کے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس بچے نے دعا ختم کی اور باہر جانے لگا تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے کچھ دے۔ چنانچہ اس نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور 50 روپے کا ایک نوٹ نکال کر بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پہلے وہ تھوڑا سا ہچکچایا مگر پھر اس نے پیسے قبول کر لیے۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا تم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے تھے؟ بچے نے کہا میرا چاکلیٹ کھانے کا دل کر رہا تھا تو میں نے اللہ جی سے چاکلیٹ کھانے کے لیے پیسے مانگے تھے۔ پھر وہ بچہ دوڑ کر مسجد سے باہر نکل گیا۔ بچے کے چلے جانے کے بعد کافی دیر تک وہ اسی سمت دیکھتا رہا جس طرف وہ بچہ گیا تھا، جو اسے اپنی معصومیت میں یقین اور اخلاص سے دعا مانگنے کا ایک طریقہ سکھا گیا تھا۔ ناظرین، اللہ پاک انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب انسان سچے دل سے اسے پکارتا ہے تو وہ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی دلی تمنا، نیک خواہشات جو بھی آپ کے دل میں ہیں وہ پوری فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔